بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ینگ غزالیئنس. ایپیسوڈ نمبر 14 کے ساتھ ڈاکٹر تاثیر صلاح الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں. پچھلے 3 جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کور کیا تھا جس میں ہم نے اوریجنز آف ویسٹرن سائنس کے بارے میں بات کی تھی، اور میں بار بار کہتی رہی تھی کہ اسلامک پرنسپلز جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، اور اسلامک پرنسپلز جو ہیں ان کے اکارڈنگلی ہم نے اپنی لائفس کو گزارنا ہے. تو اسلامک پرنسپلز ہیں کیا، ہمارے وہ پرنسپلز کیا ہیں؟ اب ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے، اور ان کا ڈفرینس جو ہے وہ کنونشنل سینس میں انڈرسٹینڈ کریں گے. اور میں اس کو اسلامک اکنامکس کے پرنسپل سے سٹارٹ لے رہی ہوں، اس لیے کہ آپ کے باقی تمام پرنسپلز جو ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ نہ لو، ٹھیک ہے، یا اوور انوالو نہ ہو. جو دنیا میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، دنیا میں ایکسٹرا انوالو نہیں ہو جانا، یہی ہیومن ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ توکل کرتے ہیں کہ نہیں، آپ جنرس ہیں کہ نہیں، آپ کائنڈ ہیں کہ نہیں، کمپیشنیٹ ہیں کہ نہیں، آپ ٹروتھفل ہیں کہ نہیں، آنیسٹ ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے وہ آپ میں کتنی انٹیگریٹی ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تب بھی نیکی ہی کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، چوری چکاری نہیں کریں گے. یہ تمام ویلیوز جو ہے نا، ون وے اور دا ادر اکنامکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہے ہی سارا مال اور مال کے کا تماشا اس دنیا میں. تو اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ آج جو ٹاپک میں کور کر رہی ہوں اس میں مفتی شافیز پوائنٹ آف ویو ہے. اینڈ ایک اور چیز، میں آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اینی اسکول آف تھاٹ. پلیز ڈونٹ کنسیڈر می کنیکٹڈ ٹو اینی پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ. آئی ایم اے ریسرچر. آئی اسٹڈی آل مسلم اکنامک اسکول آف تھاٹس، بی ایٹ اہل تشیع اور اہل سنت اور اہل حدیث اور غامدی اسکول آف تھاٹ اور تبلیغی جماعت اور یہ اور وہ. مجھے جہاں سے اسلام کا نالج ملتا ہے میں اس کو پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کسوٹی مجھے دی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی کسوٹی پہ میئر کریں، اور جو چیز آپ کا دل ایکسیپٹ کرتا ہے نیکی کے سینس میں اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور جو چیز آپ کے دل پہ بھاری ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. میرا یہ اصول ہے اور میں اس پہ چلتی ہوں. آپ کے ساتھ بھی میں جو چیزیں شیئر کر رہی ہوں یہ میرے بلیف سسٹمز کے مطابق ہیں. اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو یو کین ایزیلی ریجیکٹ دیٹ اینڈ موو آن ود یور لائف. دیر از نو کمپلشن واٹس ایور، ٹھیک ہے. تو آج ہم مفتی شافیز کا ورژن جو ہے وہ گو تھرو کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اسلامک اکنامکس کو ایکسپلین کیا. تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے ایکسپلین کی وہ یہ ہے اکنامک پرابلم ہے کیا. جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے نا کہ کنونشنل اکنامکس میں دا میجر پرابلم از اسکیرسٹی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں وسائل کی قلت ہے تو ان وسائل جو بچے کھچے آپ کے پاس تھوڑے بہت ہیں ان کو آپ نے ایسے آپٹیملی استعمال کرنا ہے، اتنے بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ میکسیمم ضروریات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وانٹس، میکسیمم وانٹس یا خواہشات کو پورا کیا جا سکے، ٹھیک ہے. یہ ہے ان کا بیسیکلی متن. ناؤ وی موو فارورڈ. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے لائیولیہڈ کو یا کمائی کرنے کو یا رزق حلال کمانے کو جو ہے وہ عبادت کا درجہ دیا ہے اور جائز قرار دیا ہے. تو یہ جو جیسے ہی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں یا دماغوں میں یہ ایک بات ہوتی ہے، جیسے ہم بات شروع کرتے ہیں نا ایکسپلین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو کہتے ہیں جاؤ جاؤ اب ہم جو ہے نا وہ درویش بن کے کیا دنیا ہی چھوڑ دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. ایسی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمائی آپ کے اوپر حلال کی ہے، بلکہ عبادت کا حصہ رکھا ہے کہ آپ نے کمانا ہے اپنے لیے. مگر یہ ایک جتنا بھی قابل ستائش یا عبادت کے درجے پہ فائز ہو، دس کی ناٹ بی یور سول پرپز آف لائف. دس از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کی زندگی کا واحد پرپز جو ہے وہ کمائی نہیں ہو سکتی. پھر کیا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے بٹوین دا کنونشنل اینڈ دا اسلامک اکنامکس؟ کہ کنونشنل اکنامکس نے بیسیکلی سول پرپز آف ہیومن لائف، جو سول ایکٹیویٹی ہے وہ کر دیا ہے پیسے کمانے کو، ٹھیک ہے، ارننگ کو. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دس از ون ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ہیومن لائف بٹ دس از ناٹ دا سول پرپز آف ہیومن لائف. اور سول پرپز آف ہیومن لائف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا اور اس کے ذات سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، اور اس دنیا کے دھوکے جس ٹیسٹ کے لیے آپ کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. یہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قرآن میں ریمائنڈ کروایا ہے کہ جو چیزیں، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، ان کو کھاؤ پیو، خوش رہو، لیکن دنیا میں اتنے انوالو نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. سو دا ٹیسٹ از ٹو لیو یور لائف ان حلال مینس
working hard, enjoying yourselves, fulfilling your necessities, not overspending, not overindulging is in this dunya. اور یہ جو ہے ناٹ اوور انوالونگ ان دس دنیا، ہر کسی نے اپنی اپنی سبجیکٹو ڈیفینیشنس کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی جج کر سکتا ہے کہ میری ضروریات کہاں سے کہاں ختم ہو گئیں اور خواہشات کہاں سے شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اسلام میں نیچر آف ویلتھ اینڈ پراپرٹی کیا ہے؟ اسلام بیسیکلی کہتا ہے کہ تمام پراپرٹی، تمام ویلتھ جو ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. آپ نہیں ہیں، آپ کو امانتاً دی گئی ہے، اور مین جو بھی ایفرٹ کرتا ہے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اور اس کا آؤٹ کم ملتا ہے. مگر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کیونکہ تو آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل آزادی آپ کو نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، دیکھیں اب آپ ایک بزنس رن کرنے لگتے ہیں، آپ نے کسی سے ریسورسز جو ہیں وہ ادھار لی. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس ادھار کے پیسے سے بزنس چلانا شروع کیا یا کوئی بھی کام شروع کیا، تو کچھ شرائط ہوں گی اس مال کی، اس ویلتھ کی جو کہ ساتھ آئیں گی اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہوگا. اور ڈیفینیٹلی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے آپ بیانڈ نہیں جا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں جی کیوں، اب تو یہ میرے پاس ہے تو میں جو مرضی کروں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ریسورس دی ہے تو پھر یو ہیو ٹو فالو دوز ٹرمز اینڈ کنڈیشنس کے جس کے اوپر آپ کو دیا گیا ہے. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنس بیسیکلی کیا ہیں؟ دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. پہلی تو یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ بہت مہربان تھا تبھی اللہ نے ہمیں نوازا، تو ہمیں بھی اپنی جو باقی انسانیت ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز، جو ریسورسز میں تمہیں دیتا ہوں جو تم تک پہنچ جاتی ہیں، جو کہ جن کو تم اپنا سمجھ کے استعمال کر رہے ہو، ان سے تم تخریب کاری یا دنیا میں فساد مچانے کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں پہ پنش کیا جائے گا. تو ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے اور آپ نے فساد دنیا میں نہیں پھیلانا، کسی قسم کی کوئی تخریب کاری یا نیگیٹیوٹی اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کرنی، لوگوں کو حسرتوں میں نہیں ڈالنا، کوئی کمینگی نہیں کرنی، کوئی لالچ نہیں کرنی، اور غلط طریقے سے، حرام طریقے سے مال نہیں کمانا اور چھیننا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ آف پراپرٹی ہے وہ کیپٹلسٹک اور سوشلسٹک پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے. کیپٹلزم بیسیکلی یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جو تم نے بنا لیا وہ تمہارا. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ پراپرٹی کا رائٹ دیتا ہے. سوشلسٹ سسٹم آپ کو پرائیویٹ پراپرٹی کا رائٹ نہیں دیتا اور آپ کو بیسیکلی کمیونٹی کے بیس پہ چلتا ہے اور سب کو برابر بانٹنے کی تلقین کرتا ہے سوشلسٹ سسٹم. تو اسلام جو ہے وہ ایک بیلنس سسٹم ہے. کیپٹلزم اگر آپ کو ایبسلوٹ رائٹ دیتا ہے اوور لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن وغیرہ، تو سوشلزم آپ کو یہ رائٹ نہیں دیتا. اور اسلام جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو رائٹ دیتا ہے لیکن ایز اے گفٹ دیتا ہے، اور آپ کو یہ چیز کہتا ہے کہ آپ نے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اس چیز کو، خرچے کو یا اپنی ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. انکنڈیشنل نہیں کرنا، اللہ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر فالو کرنا ہے. تو اسلام میں مین اکنامک گول کیا ہے؟ دیٹ از دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کیونکہ ہم مسلمان تو یہ مان ہی نہیں سکتے، نہ ہم مانتے ہیں کہ دیر از اینی اسکیرسٹی آف ریسورسز. ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ نے اگر کوئی روح پیدا کر دی ہے، اس دنیا میں اتاری ہے، تو اس کا رزق ساتھ دے کے بھیجا ہے. دس از واٹ وی بلیو. لیکن وہ رزق بہت سارے انسانوں تک نہیں پہنچتا. افریقہ میں قحط پڑا ہوا ہے، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، جو ہے انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا کر دیا، یہ انسانوں کے کریٹ کیے ہوئے پرابلمز ہیں. اور وہ بیکاز دے ہیو ناٹ distributed the wealth the way it should have been. So redistribution of wealth is the main economic goal in Islam. What are the objectives of redistribution of wealth? Number one, establishing a natural, non-coercive, پریکٹیکل اکنامک سسٹم. نیچرل ہائرارکی کی بات کرتے ہیں. اسلام سب سے سب چھین کے برابر برابر بانٹنے کے اصول پہ بلیو نہیں کرتا. جس نے جتنی محنت کی، جس کو جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، کئی دفعہ محنت نہ کرنے والوں کو بھی اللہ نواز دیتا ہے، کئی دفعہ محنت کرنے والوں کو اللہ تھوڑا دیتا ہے. کسی کو دے کے آزما رہا ہوتا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے. جن کو دے کر آزماتا ہے ان کی یہ آزمائش ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر تکبر سے، فخر سے بچ گئے کہ نہیں، اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھا کہ نہیں. اور جن کو نہیں دیتا ان سے صبر کا امتحان لیتا ہے کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، صبر کیا، پیشنس کی کہ نہیں. تو یہ دو طرح کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، اور آپ نے رائٹ فل اور ڈیو
چیزوں سے آگے نہیں جانا. دوسرا ہے ڈفرینسیشن بٹوین نیڈز اینڈ وانٹس. جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا کہ ویسٹرن یا کنونشنل اکنامک سسٹم جو ہے وہ وانٹس کو دیکھتا ہے, خواہشات کو. اسلام خواہشات کو نہیں دیکھتا. اسلام آپ کو کہتا ہے لمٹ یور خواہشات. آپ اپنی جو وانٹس ہیں اس کو لمٹ کریں گے, اور وہیں سے آپ کی اسکیرسٹی کافی حد تک تو وہیں سے ختم ہو جاتی ہے نا, کہ آپ اگر صرف بیسک ضروریات پہ رہیں تو ساری دنیا کے لیے, ساری بنینوں نے انسان کے لیے یہ ریسورسز جو دنیا میں ہیں یہ کافی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ بہت سوشلزم اینڈ کیپٹلزم کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کو سوچتے ہیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایریڈیکیٹنگ دا کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس. تو بیسیکلی آپ کیپٹلزم جو کہ بیسک ریزن ہے, کیپٹلزم کو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از دا بیک بون آف the current human problems of concentration of wealth and جسے کہتے ہیں نا poverty and famines and all these problems that have been created in the world. تو کیپٹلزم اس کے پیچھے کھڑا ہے اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو. اسلام میں کس کس طرح کے بزنسز الاؤڈ ہیں؟ اسلام میں پرائیویٹ بزنس الاؤڈ ہے جس میں کہ کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کی اپنی ہو اور لیبر انویسٹمنٹ بھی آپ کی اپنی ہو, اس کو پرائیویٹ بزنس کہتے ہیں. اسلام میں پارٹنرشپ بھی الاؤڈ ہے جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی شیئرڈ ہو اور لیبر انویسٹمنٹ بھی شیئرڈ ہو, کہ دونوں جو ہے وہ پیسہ ڈالیں یعنی جو بھی ہیں اور دونوں محنت کریں. کوآپریشن آف کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن بھی آپ کو الاؤڈ ہے کہ جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ ایک کی ہو اور محنت دوسرے کی ہو. منی لینڈنگ ود آؤٹ شیئرنگ لاس یہ الاؤڈ نہیں ہے. اسلام کلیئرلی آپ کو کہتا ہے کہ جب آپ پیسہ دیں گے تو پھر پروفٹ اور لاس دونوں میں آپ شیئر کریں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بزنس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں اور تم ہاں قرض حسنہ آپ دیتے ہیں, آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو جو قرض آپ نے دیا اتنا واپس کرے. ٹھیک ہے, مگر وہاں پہ بھی آپ کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ جینونلی دیکھتے ہیں کہ اگلے کو لاس ہو گیا اور وہ واپس نہیں کر پا رہا تو پھر آپ دیتے ہوئے اس بات کا حوصلہ رکھیں کہ اگر یہ واپس نہ آ سکا اور میں اسے قرض حسنہ دے رہا ہوں اور یہ مجھے واپس نہ کر سکا تو میں دل پہ برداشت کروں گا. اتنا ہی دیں کہ جتنا آپ دل سے کل کو برداشت کر سکیں, اور آپ اگلے بندے کو کاٹ کاٹ کے اس کو مجبور کر کر کے اور اس کو ٹارچر کر کر کے پیسہ واپس لینے کا آپ کو حق نہیں ہے پھر. تو یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل وائل یو گیو. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. سود آپ قطعاً چارج نہیں کر سکتے. سود کی بھی ڈیفینیشن ہے, اس کی ٹائپس ہیں, اس کے اوپر ہم بہت ڈیٹیل سے کبھی بعد میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے اسلامک اکنامک سسٹم کی جو بیسکس ہیں اور یہ ویلیوز ہیں, پرنسپلز ہیں, اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ از انف. تھینک یو ویری مچ.